یہ ہمارا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا جو لیول 3 ہے، یہ سمت قبلہ کے متعلق ہوگا مکمل کا مکمل۔ اس کے اندر آپ مختلف انداز سے سمت قبلہ معلوم کرنے کے طریقے سیکھیں گے کہ مختلف، جس طرح سے آپ نے طلوع غروب لیول 2 کے اندر سیکھا تھا کہ مختلف کتابوں سے توضیح التوفیق وغیرہ سے بھی ضد التوفیق سے آپ نے اوقات نکالنا سیکھے تھے۔ اسی طرح سمت قبلہ کے لیے بھی ہمارے بزرگان دین علیہ الرحمہ نے مختلف قواعد بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس لیول کے اندر ان تمام چیزوں کو آپ سیکھیں گے۔ اولاً تو سب سے پہلے اس بات پر بات کر لیتے، اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے ان توقید کو پڑھنے پر۔ بلکہ ہمارا ہونا تو یہ چاہیے کہ اب ہم غور کریں کہ ہماری نیت اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس پر ہماری نیت ہے کیا؟ کیا ہم اللہ کی رضا کی نیت سے اب تک پڑھتے ہوئے آئے ہیں؟ مطلب میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، ظاہر سی بات ہے، یہ غور کرنا ہی ہمارا کام ہے، اور ہر بند اپنے آپ پر ہی محاسب ہے، حساب اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والا ہے کہ اب تک کی ہماری نیت کیا تھی، کیوں سیکھ رہے ہیں ہم۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں تو یعنی کہ یہ علم نافع ہونا چاہیے۔ اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے تو علم نافع تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے عمل میں بڑھوتری کرے یا عمل میں اضافہ کرے۔ تو کیا ہماری علم توحید سیکھنے کے بعد کوئی ہمارے علم میں اضافہ ہوا؟ کیا ہم نے اس کو سیکھنے کے بعد اگر سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتے تھے، نوافل نہیں پڑھتے تھے، کیا ان کو پڑھنا شروع کیا؟ کیا بلکہ ہم نے صرف لیکن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا؟ یہ ہم پہ کہ ہم نے کیا شکر ادا کیا؟ ہم نے سوچا کہ یار ہم نے پاس کیا، اچھے نمبروں سے ہم نے پاس ہو گئے، اچھی نئی نئی چیزیں سیکھی، باقی ہم نے وہ چیزیں سیکھی کہ جو آپ اگر یوں اندازہ لگاتے ایسے ہوتا ہے، اکثر آپ آس پاس والوں کو دیکھیں گے ان کو نہیں معلوم ہوگی، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاص نعمت عطا فرمائی، تو اگر ہمارا اس کے ذریعے علم نہیں، ہمارا علم تو بڑھ گیا لیکن عمل نہیں بڑھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہو، ہمارے لیے آزمائش ہو کہ علم وہی مقبول ہے جس کے ساتھ عمل ملا ہوا ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ ماشاء اللہ آپ نے تمام کی تمام پڑھ رکھی ہوں گی اور تمام کو آپ جانتے ہوں گے، لیکن غور کرنا بھی ہمارا مقصود ہے نا کہ ہم اگر درس نظامی بھی کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے عمل میں کتنی بڑھوتری ہوگی۔ ایک عام شخص ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو نا وہ عشاء کی 17 رکعتیں ہی پڑھتا ہے، اس یعنی کہ آپ یوں جیسے سوچیں کہ علم کی وجہ سے ہم میں کمی آتی ہے، حالانکہ علم کی وجہ سے بڑھوتری آنی چاہیے۔ اب اپنی مثال لیں کہ جب ہم بالکل چھوٹے ہوتے تھے اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کیا فرض کیا نفل ہے، جا کے یا تو کسی کوئی اپنی بڑی بہن سے پوچھتا ہوگا باجی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، یا اپنی والدہ سے پوچھتا ہوگا کہ امی کتنی رکعتیں پڑھوں، تو امی بولے عشاء کی رکعت ہے، تو بولے 4 پڑھو، پھر جا کے پوچھے تب کتنی پڑھنی ہے، بولے 4 پڑھو، پھر کتنی پڑھنی ہے، 2 پڑھ لو بیٹا، پھر پوچھتے تھے 2۔ یہ نہیں پتہ ہوتا تھا وطر کیا ہوتا ہے، نفل کیا ہوتا ہے، سنت غیر موقع پڑھنی چاہیے، پڑھنے پہ گناہ ملے گا، نہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا ہمیں، تو ہم کتنی پڑھتے تھے، 17 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور اب ہمیں علم حاصل ہو گیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سنت غیر موقع کو کبھی کبھی چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا سنت غیر موقع کو تو چھوڑنے کے اندر کوئی گناہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اور نفل کا معنی تو ہمیں پتہ ہے کہ زیادتی ہے، کہ نہیں کرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ علم حاصل ہو کے یوں ہمیں تو تنزلی کا ہم شکار ہو گئے کہ ہم مزید پیچھے آئے، لیکن ہمارے عمل میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی۔ تو ہمیں علم توقید کے حوالے سے بھی یہ غور کرنا ہے لازمی، یہ سمجھ لیں کہ مقصود کبھی بھی علوم نہیں ہوتے۔ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم درس نامی کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں، بلکہ علم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم عمل کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بات کریں، کہ ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، جب ہی ہم علوم حاصل کر رہے ہیں۔
تو آپ بتائیے کیا علم توحید کے سبب ہمارے اس میں اضافہ ہوا؟ خود اگر ہم اپنے غور کریں نا ابھی، اگر ہم 2 منٹ دیں میں اپنے اوپر بھی غور کروں، اگر ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ ہماری علم توحید میں کیا نیت بنے گی، پہلے غور کریں، اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان بھی کرے کہ علم توحید پڑھتے ہوئے کیا کیا نیت ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے جو ذہن میں نیت ہو ویسے اظہار کریں، دیگر بھی وہ اس کو نیت اپنا لیں گے۔ چلے اظہار نہ بھی کرے لیکن خود اپنے آپ کا تو محاسبہ کریں کہ ہماری کیا نیت ہے۔ اب یا تو سکوت، حسن زن یہی ہے کہ عاجزی کا سبب ہوگا کہ بتانا اس طرح اظہار نہ کرنا نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، یہ اچھی بات ہے یہ بھی، لیکن اب وہ خود انسان، ایک یاد رکھیے گا، انسان سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، جسے کہنا کہ سب کو ٹوپی پہنا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو ٹوپی نہیں پہنا سکتا، یعنی کہ ہر بندے کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ تو ہمیں باقی یہ بہت اہم پہلو ہے اور توجہ کی جس کی جانب ہونی چاہیے نا، یہ وہ پہلو ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ ہماری وہ توجہ اس جانب ہے نہیں، کہ ہم شکر کے عادی نہیں ہیں، کہ نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ اس کے اوپر نہ لئن شکر تم نازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور تمہیں بڑھاؤ، تمہارے لیے نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اب تک اگر ہم غور کریں تو ہم نے اس کے شکرانے کی نیت سے نوافل نہیں پڑھے ہوں گے، اگر ہم اس کی نیت سے کم 12 دفعہ درود پاک ہی پڑھ لیتے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آپ، میں آج آپ کو واقعی ایک مشورہ تو نہیں عرض کروں گا کہ آج لازمی طور پر آپ کم از کم اپنے کسی ڈائری پر، اپنے رجسٹر پہ لکھیے گا کہ آپ علم توحید حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی کیا نیت ہے۔ اللہ پاک کی رضا ایک نیت ہو گئی، مزید کیا دین کی خدمت کروں گا، کس چیز میں دین کی خدمت کروں گا، بھائی نماز پڑھوں گا۔ تو ہر نیت کے اوپر اپنا محاسبہ بھی کریں۔ اب بہت سے ایسے بول رہے ہوتے ہیں یار کہ یار 8 سال پڑھ لوں اس کے بعد بس دین کی خدمت ہی کروں گا، تو ان سے پوچھے حضور اگر آپ 5 سال پڑھ رہے ہیں 5ویں درجے میں، 6ٹھے درجے میں، تو آپ نے 6 سال کا تو علم حاصل کر لیا، تو اس 6 سال کا جو علم حاصل کیا اس کے ذریعے دینی خدمت کی، کیا دورہ حدیث کا کیا آخری پیپر دینے کے بعد کوئی بوسٹر تو نہیں لگتا نا؟ انسان تو وہی جیسا طالب علم ہوگا ویسا ہی عالم بنتا ہے، یہ کیونکہ طالب علم موقوف علیہ ہے اور عالم موقوف ہے، تو جیسی طالب علمی میں کیفیت ہوگی، اس طرح کی بزرگان دین کے فرمان ہے کہ انسان جیسا طالب علمی میں جس کی جیسی کیفیت ہوتی ہے ویسی ہی عالم بن کر ہوتی ہے۔ اگر طالب علمی میں خشیت اختیار کرتا ہے، عمل بعمل بنتا ہے، تو عالم بھی وہ بعمل بنتا ہے۔ تو آپ اپنا غور کریں کہ علم توقید اب تک جو ہم نے سیکھا، 2 لیول ہم نے سیکھ لیے، آدھا ہم عالم توقید بن گئے، نصف عالم توقید، تو اب تک ہم نے اس کے ذریعے جو ہم نیت اپنی بنا رہے ہیں کیا ہمارا عمل بھی ہے؟ محض نیت بنانے سے نیت کا ثواب تو صرف نیت کا ثواب مل جائے گا اگر پکی نیت ہوگی، لیکن جو حقیقی عمل کا ثواب ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اپنے آپ کی کراس چیکنگ بھی کریں کہ کہیں ہم غلط سمت تو نہیں جا رہے، کہیں ہمارا یہ نیت تو نہیں ہے کہ یار سیکھ لیتے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کسی کا ہو کہ بھائی اجارہ ملے گا، تو یہ اس طرح یہ نیت ہوگی کہ بھائی عزت ملے گی، وہ مشہور ہوں گے، پتہ چلے گا کہ یار اس طرح ہے، یہ اتنوں کو نہیں آتا، آتا ہے میں لوگوں کو سوالات کروں گا، یوں کر کے پریشان کروں گا وغیرہ، نہیں ہوگی، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کس طرح کی نیتیں نہیں ہوگی، لیکن یہ چیزیں دہرانے جانا بھی ضروری ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کہ آپ تمام کی اچھی اچھی نیات ہوں گی، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں میرے ذہن میں ہوں اور آپ لوگوں کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ باتیں ہمارے سامنے کم دہرائی جاتی ہے نا نیت کی، کہ جیسے کہ امیر سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کے بزرگ 50 50 60 60 سال نیتوں کا علم سیکھا کرتے تھے، جیسے پوری کی پوری کتابیں کتاب النیات کے نام سے، جس کا مکتبۃ المدینہ میں ترجمہ پہ کیا بہار نیت کے نام سے، اس میں مسجد جانا ہے تو مسجد جانے کے آداب اور ہر آداب نیتوں کے اوپر انہوں نے احادیث سے، بزرگان دین سے اس کے اوپر دلائل دی، تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، مد نظر رکھیں، اور کم از کم 12 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اب تک جو ہم نے علم سیکھا اس پر کم از کم 12 دفعہ درود شریف آپ بھی پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم لیول 3 کا تعارف
لیول تھری جس طرح اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب تو ماشاء اللہ آپ تمام لیول ٹو پڑھ کے آ چکے ہیں، تو اب لیول تھری، اب امید تو لیول ٹو کے پاس کرنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے بھی لیول ٹو پاس کیا تو وہ لیول فور کو مکمل کرتے ہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چھانٹی ہونی ہوتی ہے وہ لیول ٹو تک ہو جاتی ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اب مشکلات بھی آئیں گے تو امید ہے کہ آپ حضرات نہیں چھوڑیں گے۔ مشکلات آنے کا کیا مطلب ہے؟ اب جس طرح توضیح الافلاق کی شروع کی ہم نے 2 3 دن ابحاث پڑھی تھی نا، تو وہ ان کو سمجھنا تھا، اسی طریقے سے اب لیول تھری ہے کہ اب اس کی ابحاث قبلہ نما اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس کا مکمل تعارف جب ہم پڑھنا شروع کریں گے، اس کا مکمل تعارف بھی ہم سنیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی اصطلاح کو سمجھنا یاد رکھیے گا۔ میرے نزدیک لیول تھری اور لیول فور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، یعنی کہ لیول ٹو تک تو بندہ کیا ہے کہ وہ صرف نماز کا اوقات نکالنا سیکھ کر وہ سارا کر کے ٹیسٹ دے دیتا ہے، ساری چیزیں کر لیتا ہے، لیکن لیول تھری جو ہے نا، یہ لیول تھری اور لیول فور سمجھ لیجئے کہ اگر جس نے اس کو اس اچھے انداز سے سیکھا، سمجھا، اچھے طریقے سے مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، تو اس کی جو علم توقیت ہے، علم فلکیات ہے، وہ بہترین قسم کی مضبوط ہو جائے گی، اور ایک علم آئے گا۔ ایک تو یہ کہ نمازوں کا ٹائم نکال کے سیکھ لیا، کسی سے فارمولا پوچھ لیا، بھائی فارمولا کیا اس میں لکھنا، بعض نے جس طرح کیا بھی ایسے تو مجھے تو علم ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے ٹیسٹ تو دے دیا، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن کلاس کے اندر جو تھیوری بتائی گئی نا، جو تھیوری سمجھائی گئی کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، سورج یوں آ رہا ہے، یوں جا رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے، سارے جو تھیوری ہے اس کے ذریعے علم آتا ہے، جو علم کے اس کی جو باریکیاں ہیں، جو علم توقیع جس کا نام ہے، بھائی فارمولا تو کیلکولیٹر بھی حل کر لیتا ہے، فارمولا تو اپلیکیشن بھی ہیلپ کر لیتی ہے، پریزنٹ ٹائم کے اندر سارے کے سارے اوقات آ رہے ہیں، آپ جتنی دیر میں بتائیں گے اتنی دیر کے اندر وہ 50 نانا شہروں کا اور اس سے کم دیر کے اندر بتا دے گا، 50 میں نے یوں کہہ دیا بلکہ کتنوں کا بتا دے گا وہ سیکنڈز کے اندر، آپ کو تو کم از کم 5 10 منٹ تو لگیں گے، بھائی مجھے بھی، میں بھی نکالوں گا اتنی دیر تو مجھے بھی لگے گی، تو مقصود ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا مقصود کوئی فارمولاز نہیں ہے، مقصود علم سے اس کی اصول ہوتے ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی تھیوریز ہوتی ہیں، تو اسی طرح لیول تھری کے اندر بھی آپ سمجھ قبلہ کی تھیوریز بھی آئیں گی، فارمولاز بھی آئیں گے، تمام کی تمام چیزیں آئیں گی، تو پابندی کے ساتھ کوئی مشکل نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لیں، انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو کبھی نہیں ہوگا، لیول ٹو میں بھی آپ میرا انداز دیکھ ہی چکے ہوں گے، تو ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ سمجھ نہ آئے تو اس کے بعد ایک اور دفعہ پوچھ لیں، اس کے بعد ایک اور دفعہ پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ہر دفعہ اچھے انداز سے ہی جواب ملے گا، لیکن بین بنانے کے محنت ضروری ہوتی ہے تمام کے تمام کاموں میں، تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ لیول تھری کو بھی اچھے انداز سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب سمت قبلہ کو ہم نصاب توقیر سے دہرا لیتے ہیں، آپ بھی اپنے جن کے پاس نصاب توقیر ہے اس کو نکال لیں، میں بھی آپ کو اسکرین پر کھول کر دکھا دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آپ کی آواز جی وہ ایک سیکنڈ، وہ کتاب میں کھول لوں نصاب توقیر لیپ ٹاپ میں تاکہ پھر آپ تمام کچھ شو ہو جائے۔ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ تو یہ نصاب توقیر کا باب نمبر 7 سمت قبلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے،
ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ بنجر قبلہ کا مسئلہ۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، استقبال قبلہ عام ہے کہ بعینہ ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں، یعنی مکہ مکرمہ سے باہر والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ شہر سے مراد یعنی کہ مکہ والوں سے نہیں کہ تمام کے تمام مکہ والے مراد ہوں گے، بلکہ مراد وہ ہوں گے جیسا کہ آگے اس کو فرما رہے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کے کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ جسے تحقیق ممکن نہ ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ یعنی اعتبار کعبہ شریف کو بالکل عین منہ کرنے کا ہے کہ اگر خاص کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ممکن ہے، مثال کے طور پہ جہاں پر طواف کیا جاتا ہے جسے مطاف کہتے ہیں، اگر کوئی شخص وہاں پر ہے تو ایسی بات ہے کہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ جہت کو منہ کرے گا، بلکہ اس کے لیے تو سب سے زیادہ آسان ہے کہ اب وہ تو کعبہ شریف کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ حرم مسجد حرام شریف کے وہ مقامات جہاں سے کعبہ نظر آتا ہے، مثال کے طور پہ صفا سے، صفا پہاڑ جو ہے جس پر سعی کی جاتی ہے، ادھر سے جو نظر آتا ہے، اسی طرح اور جو دیگر مقامات ہیں، اسی طرح جو ہوٹلز وغیرہ ہیں جس سے کعبہ شریف نظر آتا ہے، تو ان کو عین کعبہ کو منہ کرنا ہوگا۔ بقیہ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام جہت کعبہ کو منہ کریں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، سوچے جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ اب یہاں پر جو ایک بات فرمائی، چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں، تو اب علم توقیت ہی یعنی کیا بھی کہ علم توقیت کے لیں، علم فلکیات کے لیں، یہ وہی علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ چاند سورج ستارے وغیرہ سے کس طریقے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ لیول 3 کے اندر باقاعدہ وہ طریقے سیکھیں گے کہ جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج کے ذریعے کس طریقے سے سورج کے سائے سے کیسے سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک پوسٹ مشہور ہوتی ہے، ایک آپ گروپ میں بھی سینڈ کی گئی تھی، اور میں نے بھی اس کی تصویر بھیجی تھی طریقہ کار کی، کہ 27-28 مئی اسی طرح سے مختلف تاریخیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر بھائی سورج عین کعبہ پر آ گیا، لہٰذا سایہ جو بن رہا ہے سارا یوں تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہ آسانی کے اعتبار سے عوام کے لیے، کیونکہ اس کا ٹائم ایک ہی رہتا ہے، تو یہ بیان کیا گیا ہے، ورنہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ پورے دن کے اندر سورج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو اس کیفیت پر بنایا ہے کہ وہ سمت قبلہ بیان کرتا ہے۔ اب کب کس ٹائم پر بیان کرے گا، کس انداز سے بیان کرے گا، کہ کب اس کا سائے کو ہمیں دیکھنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ لیول 3 کے اندر اس کو سیکھیں گے۔ تو اب آپ کسی جگہ جنگل بیابان میں بھی چلے جائیں، لیکن کیا ہے کہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی اپلیکیشن کام نہیں کر رہی، تب بھی آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے گا اگر آپ اپنا اس کو، وہی جو میں نے بات کی تھی کہ تھیوری، اصول، علم، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ دیکھ کر بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اب کوئی ایسی چیز آ گئی آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر، اب میں آپ کی تو مثال نہیں دیتا، میں کوئی زید کو دیتا ہوں، اللہ نہ کرے مثال کے طور پر اسے کوئی کڈنیپ کر لے، ایک فرضی بات، ایک میں آپ کو ایک اہمیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اب اس کو نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی، ایک جنگل بیابان میں کے اندر اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد کوئی موبائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ نماز اور روزے کا کیا کرے؟ بھلے دور ہے، ترقی کا دور ہے، ساری چیزیں، لیکن اس کے اوپر نماز روزے تو آئے گی۔ اب نمازیں کیسے پڑھے گا؟ وہی آپ سائے وغیرہ کی مدد سے تو وہ معلوم کر ہی سکتا ہے، اپنے سائے کے ذریعے وہ معلوم کر سکتا ہے، جیسے کہ میں نے طریقے بتایا تھا کہ 7 گنا اپنا سایہ ہوتا ہے 7 قدم کے مقابلے میں، یعنی کہ
ہر شخص کا جو سایہ بنتا ہے نا، یعنی کہ جو اس کا جو قد ہے وہ اس کے 7 قدموں کے برابر ہوتا ہے، جس کا بھی جتنا شخص ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی شخص کا قد کتنا ہے، تو آپ اس کا پاؤں ناپیں، قدم کو، یعنی کہ قدم کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم چلتے ہیں، جس کے اندر ہم چپل پہنتے ہیں، آپ وہ ناپیں، اس کو 7 سے ضرب دے دیں، 7 گنا بنا لیں، تو وہ آپ کو شخص کا قد ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کو کسی شخص کا پاؤں کا چپل معلوم کرنا ہے، اس کے چپل کتنے سائز کی لوں، تب آپ یا تو پاؤں ناپیں گے، یا پھر آپ دوسرا طریقہ کر سکتے ہو، اس کا قد آپ کو معلوم ہے، قد کو آپ 7 پر تقسیم کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، مطلب جو انسان کو تخلیق کیا ہے، تو وہ بھی ایک الگ ہی جہاں ہے، ہاتھ دونوں کے دونوں برابر ہوتے ہیں، اسی طرح قدم بھی ہے نا، وہ بھی اللہ پاک نے اس کو اتنی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اگر اب آپ غور کریں گے نا کہ جن لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں بھی آپ دیکھیں گے چھوٹے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے قد بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں بھی آپ چھوٹے ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے اتنے پاؤں بڑے ہوتے ہیں کہ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ نارملی ان کا سائز نہیں مل رہا ہوتا، ان کو پھر آرڈر وغیرہ بنانا پڑتا ہے، تو لیکن وجہ وہی ہوگی کہ ان کا قد بھی بڑا ہوگا۔ جی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کوئی سوال کرنا چاہ رہے تو کر لیں۔ سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چاند سورج ستارے تینوں کے ذریعے قبلہ معلوم کر سکتا ہے کبھی؟ جی جی، معلوم تینوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن چاند سے یوں معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو اب اتنا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے کچھ نہ کچھ طریقے آئیں گے۔ کچھ چیز یہ سب سورج کا تو یہ ہے کہ آپ کو ٹائم معلوم ہو جائے گا، آپ کا پرفیکٹ وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ستارے سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، جیسے کہ قطبی تاروں سے، لیکن ستاروں اور چاند کا کوئی بہت زیادہ ہم اس کو نہیں سیکھیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو اشارہ سیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ اس سے اندازے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی مہینے، چاند کے مہینے کی نا ابتدائی تاریخیں چلتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ آج پہلی تاریخ ہے، چاند کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی پہلی تاریخ ہے، دوسری تاریخ ہے، اتنا اندازہ ہو جائے گا۔ تب آپ کو جہاں پر سورج چاند نظر آ رہا ہوگا نا، تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی تاریخ کو جہاں چاند جو ہے وہ غروب آفتاب کے قریب قریب کیا، اس کے تھوڑا دیر بعد غروب ہو جاتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ ابھی مغربی جانب ہے، مغرب کی جانب ابھی ہوگا یہ، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ سمت جو ہے یہ مغرب کی سمت ہے۔ اب مکمل اندازہ تو نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر آپ کو وہ پورا کا پورا چاند کی ہے نا ڈائریکشن دیکھنی ہوگی اسی طریقے سے۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ چاند کی چیزوں کا اتنا کوئی سایہ نہیں بنتا نا چاند کی روشنی سے، ہلکا پھلکا دھیما دھیما سا بنتا ہے، جو بہت زیادہ کوئی ممتاز نہیں ہوتا، لیکن سورج کا جو ہے وہ سایہ بنتا ہے، سائے کے ذریعے ہم ساری چیزیں معلوم کر لیتے ہیں۔ اور ستاروں کی تو پہچان آج کے دور میں بہت کم ہی حضرات کو ہے، ظاہر سی بات ہے مجھے بھی نہیں آتا یہ چاند کا علم، اور اتنا زیادہ سکھایا بھی جاتا ہے، خواہش تو ہے اگر کوئی اس طرح ملے گا انشاءاللہ تو سیکھیں گے چاند کے حوالے سے بھی، اور سورج کے حوالے، ستاروں کے حوالے سے بھی، کہ ستارے کئی ہیں، مطلب تو سورج سے کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور کیسے کے ستارے ہیں، ان کے پھر الگ الگ طلوع غروب، ان کے ذریعے پھر باقاعدہ سمت قبلہ وغیرہ کو ڈائریکشنز کو معلوم کیا جاتا ہے۔ پچھلے دوروں کے اندر یہ چیزیں عام تھی، یعنی کہ اگر ہمارے ہم 3 4 نسل اپنی اوپر جائیں گے نا، پردادا تو ان کے یہاں پہ تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو یہ سارے سارے ستاروں کی معلومات ہوا کرتی تھی کہ یہ ستارہ، یہ وہ ستارہ، یہ قطبی تارہ وغیرہ، یہ چیزیں عام ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ نمازوں کے یہ جو ٹائمنگز ہوتی ہیں، اب گھڑی تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ اسی کے ذریعے معلوم کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں اتنی رہی نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک انوکھی چیزیں بنتی جاتی ہے۔ پھر تحریک کا مسئلہ بیان ہوا، اسی طرح سے یہ تمام کے تمام مسائل آپ نے پڑھ رکھے ہیں۔ پھر یہ 45 درجے کا کہ جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو، تو اگر قبلے سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبہ کی مواجہہ مقابلے سامنے میں ہے تو نماز ہو جائے گی، اس کی مقدار 45 درجے ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو، جی جی، یہ 45 درجے کوئی خاص، 45 درجے خاص کیوں کیا ہے؟ کوئی حدیث سے ثابت ہے یا کہیں سے ثابت ہے وغیرہ کہ صرف 45 درجے ہی
کی طرف ہی ہم پھر سکتے ہیں، اس سے آگے یا اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جی میں اس کا بتاؤں، ہدایت شریف سادسہ کے نصاب میں ہے، تو اس کے اندر جو جہاد کا آیا ہے نا، تو فرمایا گیا ہے کہ وہ چہرہ پھرنے وغیرہ کے حوالے سے، تو اس میں مواجہت کا لفظ مانا ہے، یعنی کہ اس کو آپ یوں سمجھیے آسان میں، یہ بات ہدایت میں نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو ویسے عرض کر دی ہے کہ اس کے اندر مواجہت اور اس کے حوالے سے تھوڑی کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی بحث ہے۔ اس کا یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی طرف، یعنی کہ آپ کا جو بھی رخ ہے نا، ٹوٹل کتنے ڈگریز ہوتی ہے، ٹوٹل 360 درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ چار حصے کریں نا، تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دایاں بایاں اور پیچھے والا حصہ نظر نہیں آئے گا، ہلکا پھلکا تو نظر آئے گا لیکن باقاعدہ مکمل طور کے اوپر دایاں اور بایاں حصہ نظر نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ چار حصے ہو گئے، ایک سامنے والا حصہ، ایک جس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ چہرہ آپ کا جس کی طرف ہے، جس کو آپ مواجہہ کہہ رہے ہیں، مواجہت، جہت، اور اسی طرح ایک ہے سیدھا، سیدھی طرف، دائیں طرف، تو یہ ایک طرف ہو گئی، اسی اور الٹی طرف یہ ایک دائیں طرف ہو گئی، یہ پیچھے جس کی طرف آپ کی کمر ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ چار حصے ہو گئے۔ اچھا 360 درجے کو اگر آپ چار حصوں میں تقسیم کرتے تو کتنے بنیں گے؟ 90 درجے۔ تو آپ پتہ کہ چلا آپ کو سامنے والا حصہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو 90 درجے نظر آتا ہے نا۔ اب 90 درجے نظر آتا ہے لیکن ہم نے تو 45 درجے سمت قبلہ میں لیا ہے، یعنی کہ جہت، مواجہت ہم جتنا کا دیکھتے ہیں وہ علت یہ بیان کوئی ہے کہ مواجہہ کے ذریعے ہی جہت کا لفظ نکلا ہے نا، تو جہت کے اندر اس کو یوں اعتبار کیا ہدایت کے اندر۔ تو اب جو ہم جتنا دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا مواجہہ کہلا رہا ہے، اسی سے جہت نکلا ہے، تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے 90 درجے بنا چار حصوں پہ تقسیم کرنے کے بعد۔ تو جب یہ 90 درجے بنا لیکن ہم نے 45 درجے لیا، تو ہم نے 45 درجے کیوں لیا؟ 45 درجہ ہم نے 45 درجہ نہیں لیا، ہم نے سیدھی جانی 45 درجہ لیا اور الٹی جانی 45 درجہ لیا، یعنی سمت قبلہ سے ایسا تھوڑی کہ آپ صرف سیدھی جانی 45 درجے پھر سکتے ہیں، آپ سیدھی جانی بھی 45 درجے پھر سکتے ہیں، الٹی جانی بھی 45 درجے پھر سکتے ہیں، تو یہ کتنا بن گیا؟ 45 پلس کرے تو 90 درجے۔ تو ایک یہ وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ 45 درجے کو لیا گیا ہے کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے وہ 90 درجے پڑتا ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں اس کا اشارتاً اس طرح کی کوئی بات پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیول 3 کے اندر بھی کہیں آ جائے، نہیں ہے تو یہ کوئی بات سمجھ آنے والی ہے کہ اس طریقے سے غالباً 45 درجے کو تقسیم کیا گیا۔ مزید کوئی سوال؟ یعنی جتنا ہم دیکھتے ہیں سامنے کھڑے ہو کے جتنا ہمیں دکھتا ہے وہ 45 درجہ دکھتا ہے، 45 درجہ سیدھی جانے، 45 درجہ الٹی جانے، تو اسی کو ہم نے لیا ہے قبلے میں۔ جی 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 جہت جب بھی ہم کرتے ہیں تو جہت کو اس طرح سے کرتے ہیں، یہ ہے کہ اس کا بولے کہ بھائی اس میں صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اتنا اعتبار کیا جاتا ہے کہ پہلے جیسے 45 درجے کا فاصلہ سیدھی طرف ہوتا ہے دنیاوی چیزوں کے اندر، اسی طرح سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک مثال دی گئی ہے 45 درجے کی، کہ یہ ایک لائن ہے الف با، اور یہ قبلہ کی لائن ہے، اب یہ یہاں تک 90 درجے بن رہا ہے تو اس کا آدھا بنے گا 45 درجے، تو یہاں سے زیادہ اگر کوئی شخص پھر جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح یہاں پر بھی آئے گا۔ تب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ملائیں گے تو 90 درجے بن جائے گا۔ پھر سمت قبلہ کے حوالے سے مفتی ظفر الدین بیاری علیہ رحمہ کا ہم نے فرمان سنا تھا، جو کہ واقعی آپ کے ان کے درد کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ، اور یہ واقعہ کی یہ بات ہے کہ جو بندہ جس فن کا ماہر ہوگا یا جس فن سے اس کا تعلق ہوگا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اگر اس علم کا جنازہ نکل رہا ہو نا، تو اس کو اندازہ ہو کہ یار میرے مرنے کے بعد اب کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے، تو واقعی وہ اندر سے جل رہا ہوگا بندہ، کہ اس کو یہ ہو کہ یار میں اپنی زندگی جس علم میں لگا دی کہ میں اس کو اس کا احیاء نہ کر سکا، اس کو سیکھنے والے لوگ نہیں ہے، کیا ہوگا وغیرہ اس وقت، اور ظاہر سی بات ہے ان کی تڑپ بھی علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینی خدمت کے لیے تھی، تو ظاہر سی بات ہے قابل تحسین ہے۔ تو واقعہ اب ان کی عبارت سے درد ملازہ فرما کہ حیت کے ضروری مباحث میں ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے
افسوس کہ لوگ اسی قدر غافل ہیں. عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ بولا عوام کی بات نہیں کر رہا میں، عام مسلمانوں کی بھی بات نہیں کر رہا. ان کو کون پوچھتا ہے؟ خواص میں زیادہ جاننے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جانے کہ مجھے اس کا علم نہیں. اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں کہ خواص کے اندر بھی ہم بولیں گے سب سے زیادہ جاننے والا یہ وہ ہے جو یہ بولے کہ مجھے نہیں آتا. یعنی کہ انتہا یہ ہوگی کہ آپ سب سے اچھا اب بولے یار پھر اچھا کس کو بولے، کسی کو بھی نہیں آ رہا تو اچھا وہ جو اتنا تو بول دے کہ مجھے نہیں آتا. بعض لوگوں سے کہ نہ آنے کے بعد بھی آئے بادشاہ وغیرہ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا جاننے والوں کی طرف ہدایت کرے. اب باقی اب اس کو اب ایک ایک لفظ دیکھیں گے نا تو یہ سمجھ لیں کہ خون کے قطرے ہیں حضرت کے نا ان کے پیچھے تو یہ کئی مطلب اس طرح کے سمجھے کہ ان کس طرح کے وہ ہے کہ جو ثابت ہو کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا درد کا انہوں نے اظہار کیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح یوں نماز ان کی ضائع ہو رہی ہیں وغیرہ. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہ اتنا زیادہ فرما رہے ہیں کہ اس علم کو جاننے والے ہی موجود نہیں ہیں کہ نہ جاننے کے اندر اس طرح سے انہوں نے اس کو مبالغتاً بیان کیا. تو یہ ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت بھی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اور اس سے بھی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. سمت قبلہ معلوم کرنے کا پھر جو ہم نے فارمولہ پڑھا تھا کعبہ معظمہ کا 21 25 اور 39 درجے 50 دقیق ہے، یہ فارمولہ آپ اس کو حل ایک دفعہ پھر آج اس کی دو مشقیں کر لیجئے گا. ابھی وہ لیپ ٹاپ کے اندر کیلکولیٹر کا کچھ پرابلم ہوا ہے تو اس کی وجہ سے میں مشق کر کے نہیں دکھا سکوں گا. انشاءاللہ اس کو بھی میں سولو کر لوں پرابلم تاکہ اب جو مشقیں آئیں گی تو اس کو ہم کیلکولیٹر سے بھی آپ کو کر کے دکھا سکیں. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. ہمارے لیول 3 کے بھی جس طرح لیول 2 کے 3. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ. جی اللہ کا شکر ہے. ٹائمنگ کا کیا 3:30 کا رہے گا 3 بجے کا رہے گا. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کل سے وہی ہمارا نا 2:30 والا ہی ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے یہاں کے 3 بجے گے. لیکن اس کا میں فائنل انشاءاللہ گروپ پہ میسج کر دوں گا. میری کوشش ہے یہ کہ کچھ وہ 2:30 بجے کی میری یعنی پاکستانی 2:30 بجے کی مصروف اس کو میں لگا ہوا ہوں کوشش میں انشاءاللہ اس کو بعد میں کر کے کلاس کے اندر انشاءاللہ پہلے کر لوں گا. لیکن اس کو بھی فائنل پہ بھی انشاءاللہ میں گروپ میں میسج کے ذریعے اطلاع دوں گا. اور کلاس بھی میں نے اس دفعہ کچھ تبدیلی کی ہے. جی جی آپ فرمائیں. جی کتنے دن کا ہوگا یہ؟ جس طرح لیول 2 تھا نا تقریباً اتنے ہی دن کا ہو جائے گا. اس کی بھی ڈیلی ویڈیو آئے گی؟ جی جی انشاءاللہ ریکارڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ایک طالب علم کا مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے سوالات وغیرہ بھی کیے تو انہوں نے جو اس ایام ہم نے جو 1 مہینہ کلاسز نہیں ہوئی انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ ساری ویڈیوز دوبارہ سنی تو ایک فائدہ بھی محسوس ہوا. ٹھیک ہے سمجھنے کا ایک اچھا فیڈ بیک تھا. پھر انہوں نے مزید سوالات کیونکہ لائیو ہے نا اس کو اندر ہر بات یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ ناممکن بات ہے، انسان کی قدرت سے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خاص ہو اعلیٰ تعالیٰ رحمہ جیسا حافظہ اور بیدار مغزی ہو یعنی کہ ایک بالکل حاضر دماغی جیسا آپ کہہ لیں وہ تو ہو جائے، باقی تمام کی تمام باتیں یاد رہے یہ نہیں ہو سکتا. تو ریکارڈنگ یوں سمجھ لیجیے کہ بہت اچھی ایک آپ تمام کے لیے ہے کہ آپ اس کو سن کر دوبارہ پڑھ کر اچھی طریقے سے وہ کر لیجیے. اور اب جو میں نے ترتیب دن کی بھی تبدیل کی ہے نا یہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو ایک ایک دن کا گیپ ہے، ہفتے اتوار کا گیپ نہیں ہے. غیب دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگلے دن مشقیں کر سکیں کیونکہ لیول 2 میں مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ طلبہ حیثیت جامعہ ہے تمام کی تمام مصروفیات ہوتی ہیں تو وہ بھی سب مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اگلے دن تاکہ کلاسنگ کے ٹائم پر ہی اپنے اعتبار سے یا اس کے علاوہ جس ٹائم میں وہ فری ہو وہ مشقیں کر سکے اچھی طرح ان کو دہرا سکیں. تو یوں ایک ایک دن کا گیپ کیا اور ہفتہ اتوار کو ایک ساتھ رکھ لیا اور اس میں گیپ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ اس طرح ٹائم مینیج ہو سکتا ہے.
تو اس کی بھی آپ اگلے دن دوبارہ اگر ایک دفعہ سمجھ نہیں آتا تو دوبارہ ریکارڈنگ سنیں، ریکارڈنگ سے فائدہ حاصل کریں۔ اور مشورہ تو میں آپ کو یہی دوں گا، یعنی کہ کچھ نے تو مجھے حیدرآباد والے تھے تو انہوں نے تو مجھے کہا ہے کہ اس طرح، باقی جو ہند کے اسلامی بھائی ہیں وہ قبلہ نمام کتاب پڑھیں گے، انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں بھیجوں گا جب شروع ہونے والی ہوگی، تو اس کو اگر ہو سکتا ہے تو پرنٹ نکلوا کے رکھ لیں، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے توقید کی باتیں ہیں، الفاظ مشکل نئی قسم کی باتیں، بالکل ایک سمجھ لیں نئی دنیا آپ کے سامنے کھلنے والی ہے، اور اتنی مزے کی باتیں یوں سمجھ لیں کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، جس کو شوق ہوگا تو وہ آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ اس کے اوپر لکھ سکیں گے، مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کتاب پہ ظاہر سی بات ہے لکھ لیا، پی ڈی ایف میں تو سارے کام نہیں ہو پاتے، آپ نے اس کے اوپر حاشیے ڈال کے لکھ دیا، جو میں اس کی وضاحت عرض کروں گا اپنے رجسٹر میں اس کی مزید باتیں لکھ لی، تو اس کو تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، جب بھی آپ اپنی کتاب کو کھولیں گے آپ کے سامنے لکھا ہوگا اس لفظ کا معنی یہ، اس کے اوپر اس کی وضاحت یہ، تو آپ کو یوں کافی زیادہ آسانی ہوگی، اور بہت انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو فائدہ ہوگا، جتنی محنت کریں گے اتنی برکت نصیب ہوگی۔ اور اس کے بھی لیول 2 کی طرح ہی تین اس میں جیسے آپ نے قبلہ نما کا بتایا، جی جی سوال کر لیجیے۔ یہ سر آپ نے قبلہ نما کا بتایا، اسی طریقے سے اگر اور جتنا نصاب دے اگر ہم نے دے دیا جائے تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک تو زبدۃ التوقید جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی وہ اس سے ہم پڑھیں گے، سمت قبلہ کے قواعد، اسی طرح پھر کچھ مزید کتاب ہوگا، ان دو کتابوں سے ایک بار شریعت سے، اس طرح یہ جو ابھی ایک دو ہم نے مسائل پڑھے ان کو کچھ مزید وضاحت سے ہم اس مزید توقید کی روشنی میں پڑھیں گے، بقیہ زبدۃ التوقید سے کچھ صفحات پڑھیں گے، اور اس طرح قبلہ نما اکثر ہم قبلہ نما ہی پڑھیں گے، تقریباً وہ ہمارا پورا کا پورا ہوگا، تو یوں اس کی ترتیب ہوگی نصاب کی۔ باقی جو پھر اگلا ہونا ہے یعنی کہ لیول 4 ہے، تو لیول 4 کے اندر تو پھر آپ توقید کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کے تمام کو بالاستیاب انشاءاللہ آپ کو سبقاً سبقاً سمجھائی جائیں گی، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی تاکہ وہ رہے گا، اس میں زبدۃ التوقید مکمل پڑھیں گے، اور پھر منار التوقید مفتی افضل حسین مونگیر علیہ رحمہ کی ہے وہ مکمل ہم پڑھیں گے، پھر ہم بار شریعت پڑھیں گے مکمل، جس کے اندر نمازوں کے ابواب، سمت قبلہ کے ابواب، اور پھر اسی طرح ہم توضیح الافلاق مکمل پڑھیں گے، پھر توضیح التوقید مکمل پڑھیں گے، تحقیقی ترین کتاب آپ سمجھ لیجیے، جس کے بارے میں وسیم صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اس جیسی کتاب فرماتے ہیں کہ میری نظر میں نہیں گزری، میں نے نہ کوئی آج تک انگریز لکھ سکے، یعنی کہ جو آج کی جدید تحقیق دان ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توضیح التوقید کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تحقیقات کو نقل کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کے بعد پھر کسی اور کے لیے تحقیق کی جگہ بچتی نہیں ہے، تو وہ الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے مکمل توضیح التوقید کو، پھر اس کے بعد فتح اور وضیح شریف سے پانچویں جلد کے اندر جو مسائل ہیں، چھٹی جلد کے اندر جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ مکمل کے مکمل، تو نمازوں کے ابواب ہیں اور سمت قبلہ کے ابواب ہیں، یہ اس طرح ہم ان کو مکمل پڑھیں گے، تو یہ آپ نے فرمایا کہ نصاب وغیرہ بتا دیجیے، تو یہ تھا اس کا تعارف لگے گا، اور ایک جی سوال کر لیجیے۔ یہ کتاب کا کہا گیا تھا، جی اس میں بھی کیا 3 ایگزام ہوگی؟ جی اس میں بھی 3 ایگزام ہیں۔ جی اقبال بھائی آپ کیا فرما رہے تھے؟ یہ کتاب کی عرض تھی، کتاب جو آپ کی آواز کٹ گئی بیچ میں۔ کتاب کے متعلق پوچھ رہا تھا، یہ کتاب کب تک آ جائے گی؟ جی وہ میں نے کل بھی ان سے رابطہ کیا، انشاءاللہ آج میری مکمل کوشش ہے کہ آج آ جائے انشاءاللہ، میں آپ کو جیسا بھی ہوگا تو اطلاع دے دوں گا۔
کوئی مزید سوال ہے ورنہ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسا آج تو ہمارا بدھ کے دن سے آغاز ہو گیا، کل بھی انشاءاللہ کلاس ہوگی جمعرات، پھر اسی طرح جمعرات جمعہ کی چھٹی ہوگی، ہفتہ اتوار کلاس ہوگی، اور پھر اسی طرح ہمارا منگل اور جمعرات پھر اس طرح جو ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. ٹائمنگ انشاءاللہ میں آپ کو فائنل گروپ کے اندر ایڈس کر دوں گا. کوئی سوال ہے؟ جی ایک یہ کہ ہمارے سال لیول پورے ہونے کے بعد کیا ہوگا، کیا کریں گے، مطلب وہ کوئی دوسرا لیول ہوگا یا کورس ہوگا، اس کے لیول بعد کا کیا ہے؟ لیول 4 مکمل ہونے کے بعد تو یوں سمجھے کہ جو شعبے کی جانب سے پڑھایا جانا تھا وہ تو آپ کا مکمل ہو جائے گا، آپ کو سندیں بھی ملیں گی. اب اس کے بعد مزید کیا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے رمضان شعبان کے اندر ہمارے اکثر کورسز ہوتے ہیں کہ جب جامعۃ المدینہ کی چھٹی ہوتی ہے تو مجلس کی جانب سے ہر شہروں کے اندر کورسز کروائے جاتے ہیں جدھر جدھر لیول 4 کے پاس اسلامی بھائی موجود ہوں، اور وہ بھی اوکے کرے اور مجلس بھی ان سے مطمئن ہو. دونوں چیزیں ایسی بات ہے. تو پھر ان شہروں کے اندر کورسز ہوتے ہیں، تو اگر مجلس کی جانب سے ہوگا تو اگر آپ نے اس طرح کا جن میں کا بھی ہوگا وہ چاہتے بھی ہوں گے اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، وہاں کے نگران وغیرہ کی اجازت ملتی ہے، تو ان شہروں کے اندر کورسز کرانے کی آپ کو اجازت مل جائے گی. اس طرح ہو سکتا ہے اگر آپ میں صلاحیت وغیرہ ہو تو آن لائن کورسز آپ کے سپورٹ کر دیے جائیں. اس طرح سے مختلف ہو سکتی ہے. باقاعدہ یوں کسی ایک یعنی کہ شعبے کے اس کے اندر رکن کی حیثیت سے کہنے کے جو باقاعدہ شعبے میں خدمات ہوتی ہے، تو یوں اس طرح کی ابھی تک کی تو کوئی اس طرح ترکیب نہیں ہے. آگے جا کر کوئی اس طرح ہماری مطلب دعوت اسلامی کی جانب سے کوئی نیا قدم اٹھایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی نئی چیزیں رکھی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مستقبل کے اندر کچھ نئے اس کی جہاد بھی سامنے آ جائے. اب تک کی تو اسی طرح کی صورتیں ہیں. مزید یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ جن شہروں کے اندر اسلام موجود ہوتے ہیں، ویسے تو اب سمجھے قبلہ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ آپ اپنے شہر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ سمجھے قبلہ نکال سکتے ہیں اور ان کو بتا بھی سکتے ہیں. چلو مکمل طریقے ہوں گے، آپ سیکھیں گے بھی کہ ہمارا شوق ہے کس طریقے سے، یعنی کہ کراچی میں بیٹھ کر امریکہ میں مسجد بن رہی ہو یا UK میں مسجد بن رہی ہو، انگلینڈ میں مسجد بن رہی ہو، آسٹریلیا ہو آسٹریا ہو جہاں بھی ہو، وہ صرف کراچی سے بیٹھے بیٹھے ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی مسجد ایسے بنے گی اور وہ مسجدیں بن جائیں گی. اسلائی میں بتا دیتا ہے تب وہ کیا طریقہ ہے کیسے ہوتا ہے، یہ بھی آپ اس کو انشاءاللہ اس کے اندر سیکھیں گے، تو پھر آپ اس کو جب بتا بھی سکتے ہوں گے. تو اس کا میں عرض کر رہا تھا کبھی کبھار پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سامنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ پائیں. کبھی کبھار یا اور کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کی جگہ پہ پھر سائٹ وزٹ ضروری ہوتا ہے، تو پھر مجلس کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اس شہر کے جو اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کو پھر اس طرح سے ان جگہوں پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ جا کے وزٹ کر لیں کہ مسجد جو بنی ہوئی ہے وہ صحیح بنی ہوئی ہے یا نہیں. اس طرح کی مختلف خدمات ہوتی ہیں. اس میں قبلے کے حوالے سے ہم نے لوگ کچھ یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے جو ہمارا دعوت اسلام کا ایک ایپ ہے اس سے بھی مطلب چیک کر لیتے ہیں بولے کہ ہاں یہ برابر ہے ڈائریکشن کے غلط ہے، جی تو اس میں اور جو بندہ نکالے گا اس میں کچھ فرق آئے گا. جی بالکل لازمی. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو موبائل ہے نا کمپاس کا یہ ہے کہ وہ میگنیٹ کے پاس آ کے لوہے کے پاس آ کے نا پھر کام نہیں کرتا کیونکہ کمپاس میگنیٹک بیس پر کام کرتا ہے نا، میگنیٹنگ ویلیو اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ نارتھ کی طرف جاتا ہے. ورنہ دیکھیے کہنے کی کمپاس کام کیسے کرتا ہے اس کی تفصیل آئے گی، میں آپ کو کچھ نا اس کا ایک ابتدائی بات ہے اس کے اندر تعارف. کمپاس کے اندر ایک سوئی جو ہوتی ہے وہ نارتھ کی طرف چلی جاتی ہے، تو وہ جب نارتھ کی طرف جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ایک چیز جب نارتھ کی طرف چلے گئے تو اب باقی چاروں کے چاروں اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. جب ایک صحیح ہو جاتی ہے نا جہت، جب آپ کو ایک جہت معلوم ہو جائے تو باقی تین جہتیں خود ہی معلوم ہو جاتی ہیں. تو اب وہ جو نارتھ کی طرف ایک سوئی جاتی ہے تو اس کے اندر جو کار فرما چیز ہے جو سبب ہے وہ وہی میگنیٹک ویلیو ہے. کہ اب میگنیٹ کیا ہے، میگنیٹ لوہا آنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے میگنیٹ آگے پیچھے ہوتا ہے. تو اب موبائل کے اندر اگر آپ نے موبائل کے کو استعمال کر رہے ہیں آپ پیریڈ ٹائم اپلیکیشن کی سمتی قبلہ کے اس کو،
تو اب نماز پڑھنی ہے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، اس سے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اب آپ مسجد بنا رہے ہیں تو مسجد بنانے کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ آس پاس کچھ نہ کچھ لوہا ہوتا ہی ہوتا ہے، زمین ہے تو زمین کے اندر ہوتا ہے، پہلی چھت ہے تو چھت بڑائی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا سارا سریہ ڈالتے ہیں، تو وہ کبھی بھی صحیح بالکل صحیح بتائے گا ہی نہیں. چلے اگر آپ نے کوئی میدان میں چلے گا کہ جہاں پر دور دور تک کوئی لوہا نہیں ہے، تو پھر موبائل کے اندر ہی لوہا ہے. کچھ نہ کچھ میگنیٹس وغیرہ ساری کی ساری چیزیں موبائل کے اندر ہوتی ہیں، موبائل کے اندر لگائی جاتی ہے، ورنہ اس کے بغیر موبائل بنے گا ہی نہیں. تو اب وہ ہونے کی وجہ سے خود کچھ نہ کچھ غلطیوں کے اندر بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مکمل درستگی حاصل نہیں ہو پاتی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ قریب قریب پہنچ گئے، آپ نے اچھا معلوم کر لیا اگر آپ کو اچھے طریقے سے اپلیکیشن چلانا آتی ہے تو. ورنہ پھر وہی صورتحال ہوتی ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہاں سے ایک الگ انداز سے پورے نشان لگا کے دیے جاتے ہیں کہ اس نشان کے اوپر مسجد سب بنا لیں. اور پھر وہ جو سول انجینئر ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو اس طرح کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ڈگریز وغیرہ. تو ہوتا یہ ہے کہ مجلس پھر ان سول جو انجینئر وغیرہ ہوتے ہیں جو بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیکے دار جیسے آپ کہہ لیں مسجد بنا رہے ہیں، تو ادھر وہ کسی نہ کسی انجینئر سے نقشہ وغیرہ بنواتے ہیں. یہ لازمی ہوتا ہے، انجینئر کی خدمات بھی لی جاتی ہیں. تو جو مجلس ہوتی ہے وہ ان کو سمجھا دیتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے یہ اس رخ پر بنانی ہے. تو یوں اللہ پاک کے کرم سے مساجد اچھے انداز میں تعمیر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. یہ حسنین بھائی آپ نے اس کو ہاتھ پہ اٹھایا ہے، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ چلو ہو سکتا ہے غلطی سے صلو علی الحبیب. نہیں سر وہ ویسے غلطی سے بتایا ٹھیک ہو مسئلہ ہے. پلس ہو گیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ.